نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ سورہ واقعہ کی تفسیر جاری ہے اور آج اس سورہ مبارکہ کے دوسرے اور تیسرے رکوع کی تفسیر سماعت کریں گے۔ دوسرے رکوع کے آغاز میں آیت نمبر 39 اور 40 میں فرمایا، پہلے لوگوں میں سے ایک بڑا گروہ ہے اور بعد والے لوگوں میں سے بھی ایک بڑا گروہ ہے۔ اس سے پہلے ہی رکوع نمبر 1 میں آگے بڑھ جانے والے اور بارگاہ الہی کے مقرب بندوں کی 2 جماعتوں کا ذکر کیا گیا تھا، اور یہاں پر آیت مبارکہ میں دائیں جانب والوں کے 2 گروہوں کا بیان کیا گیا ہے کہ وہ اس امت کے پہلو اور بعد والوں دونوں گروہوں میں سے ہوں گے۔ پہلا گروہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہے، اور بعد والوں سے قیامت تک کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بعد والے مراد ہیں۔ آیت نمبر 41 میں فرمایا، اور بائیں جانب والے کیا بائیں جانب والے ہیں؟ اہل جنت کے 2 گروہوں کا حال اور ان کی جزا بیان کرنے کے بعد اب اہل جہنم کے گروہ کا حال اور اس کا انجام بیان کیا جا رہا ہے۔ آیت میں ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جن کے نامہ اعمال بائیں ہاتھوں میں دیے جائیں گے، بدبختی میں ان کا حال عجیب ہے۔ آگے فرمایا، شدید گرم ہوا اور کھولتے پانی میں ہوں گے، اور شدید سیاہ دھوئے کے سائے میں ہوں گے، جو سایہ نہ ٹھنڈا ہوگا اور نہ آرام بخش۔ اس آیت مبارکہ میں بائیں جانب والوں کے تقریباً 4 عذاب بیان فرمائے گئے۔ پہلا، وہ جہنم کے اندر ایسی شدید گرم ہوا میں ہوں گے جو کہ مساموں میں داخل ہو رہی ہوگی۔ دوسرا، وہ وہاں کھولتے پانی میں ہوں گے۔ تیسرا، اس میں شدید سیاہ دھوئے کے سائے میں ہوں گے، اور چوتھا یہ کہ وہ سایہ عام سایوں کی طرح نہ ٹھنڈا ہوگا اور نہ ہی خوش منظر اور آرام بخش۔ پھر آیت نمبر 45 تا 48 میں فرمایا، بے شک وہ اس سے پہلے خوشحال تھے اور بڑے گناہ پر ڈٹے ہوئے تھے، اور کہتے تھے، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ضرور ہم اٹھائے جائیں گے؟ اور کیا ہمارے پہلے باپ دادا بھی؟ یہاں سے بائیں جانب والوں کے عذاب کا مستحق ہونے کا سبب بیان کیا جا رہا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ بے شک بائیں جانب والے اس عذاب سے پہلے دنیا کے اندر کھانے پینے، اچھی رہائش اور خوبصورت مقامات وغیرہ نعمتوں سے خوشحال تھے، اور نفسانی خواہشات کو پورا کرنے میں منہمک تھے، اور وہ شریک جیسے بڑے گناہ پر ڈٹے ہوئے تھے، اور وہ اپنے شرک کے ساتھ ساتھ سرکشی اور اناد کی وجہ سے یہ کہتے تھے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہماری کھال اور گوشت مٹی میں مل جائے گی اور ہم ہڈیاں ہو کر رہ جائیں گے تو کیا ضرور ہم زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے؟ یا کیا ہمارے پہلے باپ دادا بھی زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے؟ یہاں پر ایک بات ذہن نشین رکھیں کہ اس سے پہلے اہل جنت کے 2 گروہوں کے حالات بیان ہوئے تو ان کے جنت کا مستحق ہونے کی وجہ بیان نہیں کی گئی، جبکہ اہل جہنم کے گروہ کے حالات بیان کرتے وقت ان کے جہنمی ہونے کی وجہ بیان کی گئی ہے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ لوگوں کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ اہل جنت اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہوئے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل کی وجہ سے انہیں جنت کا داخلہ نصیب ہوا ہے، اور اہل جہنم اللہ کے عدل کی وجہ سے جہنم میں داخل ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 46 میں بائیں جانب والوں کے جہنم کے عذاب کا حقدار ہونے کی ایک وجہ یہ بیان کی گئی کہ وہ بڑے گناہ پر ڈٹے ہوئے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ گناہ پر اصرار ایسی خطرناک چیز ہے جس کے انجام کے طور پر بندے کا ایمان مکمل طور پر سلب ہو سکتا ہے، اور اس کا خاتمہ کفر کی حالت میں ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہوں پر اصرار کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو گناہوں پر ڈٹے ہوئے ہیں حالانکہ انہیں معلوم ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ اور حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، گناہوں پر اصرار بہت سے گناہگار مسلمانوں کو کفر پر موت کی طرف کھینچ کر لے جاتا ہے۔
مزید فرماتے ہیں شیطان گناہوں پر اصرار کے ساتھ تمہیں مغفرت کی امید دلاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ تم جو چاہے عمل کرو، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، وہ تمہارے سارے گناہ بخش دے گا کیونکہ وہ تمہاری عبادت اور تمہیں عذاب دینے سے بے نیاز ہے۔ بے شک یہ ممکن ہے کہ اللہ بندے کے سارے گناہ بخش دے، لیکن مغفرت کی توقع رکھتے ہوئے گناہ پر گناہ کرتے چلے جانا ایسا ہے جیسے کوئی شفا ملنے کی امید پر زہر کھانا چھوڑ دے۔ اللہ تبارک و تعالی اگرچہ تمام کریموں سے بڑھ کر کرم فرمانے والا ہے، لیکن وہ شدید عذاب دینے والا بھی تو ہے۔ تو لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ گناہوں پر قائم رہنا چھوڑے اور گزشتہ گناہوں سے سچے دل سے نادم ہو کر توبہ کر لے، اور اس وقت سے ڈرے جس کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے اور ان لوگوں کی توبہ نہیں جو گناہوں میں لگے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں کسی کو موت آئے تو کہنے لگے اب میں نے توبہ کی، اور نہ ان لوگوں کی کوئی توبہ ہے جو کفر کی حالت میں مرے، ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے اللہ ہمارے ایمان کے نور اور ہمارے عقیدے کی شمع کو زوال کی انتہائی سخت گرجتی آندھی سے محفوظ فرما، اور تمام اوقات اور ہر حال میں کلمہ ایمان پر ہمیں ثابت قدمی نصیب فرما، آمین۔ آگے آیتوں میں فرمایا تم فرماؤ بے شک سب اگلے اور پچھلے لوگ ضرور ایک معین دن کے وقت پر اکٹھے کیے جائیں گے، پھر اے گمراہو جھٹلانے والو بے شک تم ضرور زقوم نام کے درخت میں سے کھاؤ گے، پھر اس سے پیٹ بھرو گے، پھر اس پر کھولتا ہوا پانی پیو گے تو ایسے پیو گے جیسے سخت پیاسے اونٹ پیتے ہیں، انصاف کے دن یہ ان کی مہمانی ہے۔ یہاں سے اللہ رب العزت نے ان کا رد فرمایا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ تم سے پہلے اور بعد والے لوگ جن میں تم اور تمہارے باپ دادا بھی شامل ہیں، یہ سب ضرور مرنے کے بعد ایک معین دن کے وقت پر اکٹھے کیے جائیں گے، اور وہ قیامت کا دن ہے۔ پھر اے راہ حق سے بہکنے والو اور حق کو جھٹلانے والو بے شک تم جب دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے اور حساب کے وقت جہنم میں داخل ہو جاؤ گے تو ضرور زقوم نام کے کانٹے دار کڑوے درخت میں سے کھاؤ گے، اور صرف اسے کھانا ہی تمہارے لیے کافی نہ ہوگا بلکہ بھوک کی شدت کی وجہ سے تم اس سے پیٹ بھرو گے۔ پھر جب زقوم کھانے کے بعد تم پر پیاس کا غلبہ ہوگا تو کھولتا ہوا پانی عام طریقے سے نہیں بلکہ ایسے پیو گے جیسے سخت پیاسے اونٹ پیتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ ان پر ایسی بھوک مسلط کی جائے گی کہ وہ مجبور ہو کر جہنم کا جلتا ہوا تھوہڑ کھائیں گے، پھر جب اس سے پیٹ بھر لیں گے تو ان پر پیاس مسلط کی جائے گی جس سے مجبور ہو کر ایسا کھولتا ہوا پانی پئیں گے جو ان کی آنتیں کاٹ ڈالے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ جو ذکر کیا انصاف کے دن یہ ان کی مہمانی ہے۔ آگے فرمایا ہم نے تمہیں پیدا کیا تو تم کیوں سچ نہیں مانتے؟ تو بھلا دیکھو تو وہ منی جو تم گراتے ہو کیا تم اسے آدمی بناتے ہو یا ہم ہی بنانے والے ہیں؟ یہاں سے اللہ رب العزت نے انسان کی ابتدائی تخلیق سے اپنی قدرت اور وحدانیت پر استدلال فرمایا ہے۔ فرمایا اے کافرو تمہیں یہ بات معلوم ہے کہ تم کچھ بھی نہیں تھے، ہم تمہیں عدم سے وجود میں لے کر آئے، تو تم مرنے کے بعد اٹھنے کو کیوں سچ نہیں مانتے؟ حالانکہ جو پہلی بار پیدا کرنے پر قادر ہے تو وہ دوبارہ پیدا کرنے پر بدرجہ اولا قادر ہے۔ اور اگر تمہیں اس بات میں کہ ہم تمہیں عدم سے وجود میں لائے ہیں شک ہے تو یہ بتاؤ کہ منی کے ایک قطرے سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے کیا اس سے عورتوں کے رحم میں لڑکے یا لڑکی کی شکل و صورت تم بناتے ہو، یا ہم ہی اسے انسانی صورت دیتے ہیں اور اسے زندگی عطا فرماتے ہیں؟ جب ہم بے جان نطفے کو انسانی صورت عطا کر سکتے ہیں تو پیدا ہونے کے بعد مر جانے والوں کو زندہ کرنا ہماری قدرت سے کیا بعید ہے؟ پھر آیت نمبر 60 اور 61 میں فرمایا ہم نے تمہارے درمیان موت مقرر کر دی اور ہم پیچھے رہ جانے والے نہیں ہیں اس سے کہ تم جیسے اور بدل دیں اور تمہیں ان صورتوں میں بنا دیں جن کی تمہیں خبر نہیں۔
خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی حکمت اور مشیت کے تقاضے کے مطابق تم میں موت مقرر کر دی اور تمہاری عمریں مختلف رکھی، اسی لیے تم میں سے کوئی بچپن میں ہی مر جاتا ہے، کوئی جوان ہو کر، کوئی بڑھاپے اور جوانی کے درمیانی عمر میں، اور کوئی بڑھاپے تک پہنچ کر مر جاتا ہے۔ الغرض جو ہم مقدر کرتے ہیں وہی ہوتا ہے، اور ہم اس بات سے پیچھے رہ جانے والے بے بس نہیں ہیں بلکہ کہ تمہیں ہلاک کر کے تم جیسے اور بدل دیں، اور تمہیں مسخ کر کے بندر، سور وغیرہ کی ان صورتوں میں بنا دے جن کی تمہیں خبر نہیں۔ جب یہ سب ہماری قدرت میں ہے تو تمہیں دوبارہ پیدا کرنے سے ہم عاجز کس طرح ہو سکتے ہیں؟ تو اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ انسان کو موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے، اور کسی کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ بڑھاپے میں ہی موت کا شکار ہو، بلکہ بھری جوانی میں اور متوسط عمر میں بھی موت اپنے پنجے گاڑ سکتی ہے، اور اس کے لیے کوئی بھی جگہ خاص نہیں ہے بلکہ کہیں بھی آ سکتی ہے، اور اس سے کسی صورت فرار ہونا بھی ممکن نہیں ہے۔ کسی کو بھی اس بات کی خبر نہیں کہ اس کی موت کب اور عمر کے کس حصے میں اور کہاں پر آئے گی۔ تو لہٰذا ہر ایک کو چاہیے کہ وہ ہر وقت نیک اعمال میں مصروف رہے، اپنی لمبی عمر پر بھروسہ نہ کرے اور آخرت کی تیاری سے کسی بھی وقت غفلت نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں ایسے رہو گویا تم مسافر ہو یا راہگیر، اور اپنے آپ کو قبر والوں میں شمار کرو۔ حضرت فضیل رقاشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے فلاں، لوگوں کی کثرت کے باعث اپنے آپ سے غافل نہ ہو، کیونکہ معاملہ خاص تم سے ہوگا، ان سے نہیں، اور یہ نہ کہو کہ میں وہاں جاتا ہوں اور وہاں جاتا ہوں، اس طرح تمہارا دن ضائع ہو جائے گا اور موت تمہارے اوپر متعین ہے، اور جتنی جلدی نئی نیکی پر پرانے گناہ کو تلاش کر کے پکڑتی ہے، اتنی جلدی تم نے کسی کو پکڑتے نہ دیکھا ہوگا۔ آیت نمبر 62 میں فرمایا، اور بے شک تم پہلی پیدائش جان چکے ہو تو پھر کیوں نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ ارشاد فرمایا کہ تم اپنی پہلی پیدائش کے بارے میں جان چکے ہو کہ ہم تمہیں عدم سے وجود میں لائے ہیں، تو پھر اسے سامنے رکھتے ہوئے دوسری پیدائش کے متعلق کیوں غور نہیں کرتے کہ جو رب تبارک و تعالیٰ پہلی بار تمہیں عدم سے وجود میں لا سکتا ہے تو وہ تمہارے مرنے کے بعد تمہیں دوسری بار زندہ کرنے پر بھی یقیناً قادر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بندے پر انتہائی تعجب ہے جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو دیکھنے کے باوجود اللہ کی قدرت میں شک کرتا ہے۔ اس بندے پر انتہائی تعجب ہے جو پہلی بار کی پیدائش کو دیکھنے کے باوجود دوسری بار کی پیدائش کا انکار کرتا ہے۔ اس بندے پر انتہائی تعجب ہے جو موت کے گھیر لینے کو جھٹلاتا ہے حالانکہ وہ دن رات مرتا اور زندہ ہوتا ہے۔ اس بندے پر انتہائی تعجب ہے جو ہمیشگی کے گھر یعنی جنت کی تصدیق کرنے کے باوجود دھوکے کے گھر یعنی دنیا کے لیے کوشش میں مصروف ہے۔ اور اس بندے پر انتہائی تعجب ہے جو اتراتا اور فخر و غرور کرتا ہے حالانکہ وہ نطفے سے پیدا ہوا، پھر وہ سڑی ہوئی لاش بن جائے گا اور اس دوران اس پر کیا بیتے گی وہ اسے معلوم ہی نہیں۔ پھر آگے آیت میں فرمایا، تو بھلا بتاؤ تو کہ تم جو بوتے ہو کیا تم اس کی کھیتی بناتے ہو یا ہم ہی بنانے والے ہیں؟ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے حشر و نشر پر اپنی قدرت کی ایک اور دلیل بیان فرمائی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اے لوگو، تم اس کھیتی میں غور کیوں نہیں کرتے جسے تم زمین میں کاشت کرتے ہو؟ کیا تم اس کی نشو نما کر کے کھیتی بناتے ہو یا ہم ہی اسے کھیتی بنانے والے ہیں؟ اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اگرچہ زمین میں بیج ڈالنا تم لوگوں کا کام ہے، لیکن اس بیج سے بالیں بنانا اور اس میں دانے پیدا کرنا یہ اللہ ہی کا کام ہے اور کسی کا کام نہیں۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ بیج سے فصل پیدا کرنے پر قادر ہے تو وہ تمہاری موت کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ پھر فرمایا، اگر ہم چاہتے تو اسے چورا چورا گھاس کر دیتے، پھر تم باتیں بناتے رہ جاتے کہ ہم پر تاوان پڑ گیا ہے، بلکہ ہم بے نصیب رہے۔ فرمایا کہ ہم اپنے لطف و رحمت سے اس کھیتی کی نشو نما کرتے ہیں اور تم پر رحمت کرتے ہوئے اسے تمہارے لیے باقی رکھتے ہیں، ورنہ اگر ہم چاہتے تو زمین میں جو تم بیج بوتے ہو اسے پوری طرح پھلنے پھولنے سے پہلے ہی چورا چورا کر دیتے جو کسی کام کا نہ رہے۔ پھر تم حیرت زدہ اور نادم و غمگین ہو کر یہ باتیں بناتے رہ جاتے کہ ہمارا مال بیکار ہو گیا، بلکہ ہم اپنے رزق سے محروم رہے۔ پھر آگے آیت میں فرمایا، تو بھلا بتاؤ تو وہ جو پانی جو تم پیتے ہو کیا تم نے اسے بادلوں سے اتارا یا ہم ہی اتارنے والے ہیں؟
فرمایا کہ کیا تم نے اس پانی پر غور نہیں کیا جو تم زندہ رہنے کے لیے پیتے ہو اور اس سے اپنی پیاس بجھاتے ہو؟ کیا تم نے اسے بادل سے اتارا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں، بلکہ ہم ہی اپنی قدرت کاملہ سے اسے اتارنے والے ہیں۔ اور جب تم نے یہ جان لیا کہ ہم ہی اس پانی کو نازل کرنے والے ہیں تو صرف میری عبادت کر کے اس نعمت کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے، اور دوبارہ زندہ کرنے پر بھی میری قدرت کا انکار کیوں کرتے ہو؟ پھر فرمایا اگر ہم چاہتے تو اسے سخت کھاری کر دیتے، پھر تم کیوں شکر نہیں کرتے؟ ارشاد فرمایا کہ اگر ہم چاہتے تو اس پانی کو سخت کھاری کر دیتے، اور ایسا ہو جاتا تو تم نہ اسے پی سکتے تھے، نہ اس سے شجرکاری اور کھیتی باڑی کر سکتے تھے۔ یہ تم پر اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہاری معاشی بہتری، تمہارے فائدے اور پینے کے لیے میٹھا پانی نازل فرمایا، اور تمہیں نقصان سے بچانے کے لیے کھاری پانی نازل نہ فرمایا۔ تو پھر تم اللہ رب العزت کی نعمت اور اس کے احسان و کرم کا کیوں شکر نہیں کرتے؟ آگے فرمایا تو بھلا بتاؤ وہ آگ جو تم روشن کرتے ہو، کیا تم نے اس کا درخت پیدا کیا یا ہم ہی پیدا کرنے والے ہیں؟ فرمایا کہ مجھے اس آگ کے بارے میں بتاؤ جو تم دو تر لکڑیوں سے روشن کرتے ہو، کیا تم نے اس کا درخت پیدا کیا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں، بلکہ ہم ہی اسے پیدا کرنے والے ہیں۔ تو جب تم نے میری قدرت کو پہچان لیا تو میرا شکر ادا کرو اور دوبارہ زندہ کرنے پر میری قدرت کا انکار نہ کرو۔ اہل عرب اس زمانے میں دو مخصوص لکڑیوں کو ایک دوسرے سے رگڑ کر آگ جلایا کرتے تھے۔ اوپر والی لکڑی کو وہ زند اور نیچے والی لکڑی کو زندہ کہتے تھے، اور جن درختوں سے یہ لکڑیاں حاصل ہوتی تھی انہیں مرخ اور افار کہتے تھے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے فی زمانہ ہمارے لیے ایندھن حاصل کرنے کے لیے بہت سے ذرائع جیسے کوئلہ، گیس اور تیل وغیرہ ظاہر فرما دیے ہیں، اور ان سے ہم آسانی کے ساتھ اپنی ضروریات پوری کر رہے ہیں۔ جس طرح اس درخت کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا جسے رگڑ کر ایندھن حاصل کیا جاتا تھا، اسی طرح کوئلہ، گیس اور تیل وغیرہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے۔ لہٰذا ہر بندے پر لازم ہے کہ وہ ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ آیت نمبر 73 اور 74 میں فرمایا ہم نے اسے یادگار بنایا اور جنگل میں سفر کرنے والوں کے لیے نفع بنایا، تو اے محبوب تم اپنے عظمت والے رب کے نام کی پاکی بیان کرو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کے دو فوائد بیان فرمائے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس آگ کو جہنم کی ایک آگ کی یادگار بنایا تاکہ دیکھنے والا اس آگ کو دیکھ کر جہنم کی بڑی آگ کو یاد کرے اور اللہ تعالیٰ سے اور اس کے عذاب سے ڈرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری آگ جہنم کی آگ کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آگ بھی کافی گرم ہے۔ فرمایا وہ اس سے 69 حصے زیادہ گرم ہے اور ہر حصے میں اس کے برابر گرمی ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ارشاد فرمایا کہ آگ کو جنگل میں سفر کرنے والوں کے لیے نفع مند بنایا کہ وہ اپنے سفروں میں شمع جلا کر کھانا وغیرہ پکا کر اور خود کو سردی سے بچا کر اس سے نفع اٹھاتے ہیں۔ آخر میں آیت میں فرمایا فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، تو اے محبوب تم اپنے عظمت والے رب کی نام کی پاکی بیان کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت اور قدرت کے دلائل اور تمام مخلوق پر اپنی نعمت انعامات ذکر فرمانے کے بعد اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے عظمت والے رب کے نام کی ان تمام چیزوں سے پاکی بیان کریں جو مشرکین کہتے ہیں۔ اور یہاں پر اس آیت کریمہ میں سورہ واقعہ کا دوسرا رکوع اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ تیسرے رکوع کے آغاز میں فرمایا آیت نمبر 75 اور 76 تو مجھے تاروں کے ڈوبنے کی جگہوں کی قسم، اور اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے ستاروں کے ڈوبنے کی جگہوں کی قسم ارشاد فرمائی۔ ان جگہوں کے بارے میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف اقوال ذکر کیے ہیں۔ پہلا قول یہ کہ ان سے مشارق اور مغارب مراد ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ ان سے صرف مغارب مراد ہے کیونکہ ستارے اسی جگہ غروب ہوتے ہیں۔ دوسرا قول ان سے آسمان میں بروج اور سیاروں یا ستاروں کی منازل مراد ہے۔ تیسرا قول ان سے شیاطین کو پڑھنے والے شہاب ثاقب کے گرنے کی جگہ مراد ہے، اور چوتھا قول ہے کہ ان سے قیامت کے دن ستاروں کے منتشر ہونے کے بعد گرنے کی جگہ مراد ہے۔ آیت میں فرمایا گیا وَإِنَّهُ لَقَسَّمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے۔
فرمایا کہ اگر تمہیں علم ہو تو تم اس قسم کی عظمت جان لوگے، کیونکہ یہ اللہ کی عظیم قدرت اور حکمت کے کمال پر دلالت کرتی ہے۔ آیت نمبر 77 میں فرمایا بے شک یہ عزت والا قرآن ہے۔ کفار مکہ قرآن پاک کو شعر اور جادو کہا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ستاروں کے ڈوبنے کی جگہوں کی قسم ارشاد فرما کر ان کا رد کرتے ہوئے اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ بے شک جو قرآن سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا گیا، یہ شعر اور جادو نہیں، اور نہ ہی یہ کسی کا اپنا بنایا ہوا کلام ہے، بلکہ یہ عزت والا قرآن ہے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام اور اس کی وحی ہے، اور اللہ نے اسے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بنایا ہے، اور یہ محفوظ اور پوشیدہ کتاب لوح محفوظ میں موجود ہے، جس میں تبدیل اور تحریف ممکن ہی نہیں، اور نہ ہی اس تک شیاطین پہنچ سکتے ہیں۔ پھر آگے آیت میں فرمایا پوشیدہ کتاب میں ہے، اسے پاک لوگ ہی چھوتے ہیں، یہ تمام جہانوں کے مالک کا اتارا ہوا ہے۔ اس آیت کریمہ کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اس محفوظ اور پوشیدہ کتاب کو فرشتے ہی چھوتے ہیں، جو کہ شرک، گناہ اور ناپاک ہونے سے پاک ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ قرآن پاک کو شرک سے پاک لوگ ہی چھوتے ہیں۔ تیسری تفسیر یہ ہے کہ قرآن پاک کو وہ لوگ ہاتھ لگائیں جو باوضو ہوں اور ان پر غسل فرض نہ ہو۔ حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پاک کو وہی ہاتھ لگائے جو پاک ہو۔ تو یہاں آیت کی مناسبت سے قرآن مجید کو چھونے سے متعلق جو ہے احکام ہم سماعت کر لیتے ہیں۔ قرآن عظیم کو چھونے کے لیے وضو کرنا یہ فرض ہے، اور جس کا وضو نہ ہو اسے قرآن مجید یا اس کی کسی آیت کا چھونا حرام ہے۔ البتہ چھوئے بغیر زبانی یاد دیکھ کر کوئی آیت پڑھے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کا ترجمہ فارسی یا اردو یا کسی اور زبان میں ہو تو اسے بھی چھونے اور پڑھنے میں قرآن مجید ہی کا سا حکم ہے۔ قرآن مجید دیکھنے میں ان سب پر کچھ حرج نہیں، اگرچہ حروف پر نظر پڑے اور الفاظ سمجھ میں آئے اور دل میں پڑھتے جائیں۔ پھر آیت میں مزید فرمایا گیا تنزیل، اتارا ہوا ہے۔ اس آیت میں بھی اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا رد کیا جو قرآن پاک کو شعر، جادو یا کہانت کہتے ہیں، اور فرمایا کہ یہ قرآن اس رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے جو سب جہانوں کا مالک ہے، تو پھر یہ شعر یا جادو کس طرح ہو سکتا ہے؟ آگے آیت میں فرمایا تو کیا تم اس بات میں سستی کرتے ہو اور تم اپنا حصہ یہ بناتے ہو کہ تم جھٹلاتے رہو؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو ڈانٹتے ہوئے اے اہل مکہ، تو کیا تم اللہ تعالیٰ کے اس کلام کی تصدیق کرنے کی بجائے اس کا انکار کرتے ہو اور اس انکار کو معمولی سمجھتے ہو، اور تم نے اس عظیم نعمت کا شکر کرنے کی بجائے قرآن کو جھٹلانا ہی اپنا حصہ قرار دے رکھا ہے؟ تفسیر خازن میں ہے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ بندہ بڑا بدنصیب ہے جس کا حصہ اللہ کی کتاب کو جھٹلانا ہو۔ پھر آگے فرمایا پھر کیوں نہیں جب جان گلے تک پہنچے، حالانکہ تم اس وقت دیکھ رہے ہو اور ہم تم سے زیادہ اس کے قریب ہیں، مگر تم دیکھتے نہیں، تو اگر تمہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا تو کیوں نہیں روح کو لوٹا لیتے اگر تم سچے ہو؟ فرمایا اے کفار، تمہارا حال یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس وہ کتاب لائی جائے جس نے تمہیں اپنی مثل لانے سے عاجز کر دیا تو تم کہتے ہو کہ یہ جادو ہے اور یہ خود بنائی ہوئی کتاب ہے۔ اگر تمہاری طرف سچا رسول بھیجا جائے تو تم اسے جادوگر اور جھوٹا کہنے لگ جاتے ہو، اور اگر ہم تمہیں بارش عطا کریں تو تم کہنے لگتے ہو کہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش نازل ہوئی ہے۔ اگر تم اپنی ان باتوں میں سچے ہو اور تمہارے خیال کے مطابق مرنے کے بعد اٹھنا، اعمال کا حساب کیا جانا اور جزا دینے والا معبود وغیرہ یہ سب کچھ کوئی حقیقت نہیں ہے، تو پھر تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ جب تمہارے پیاروں میں سے کسی پر نزع کا وقت طاری ہو اور اس کی روح حلق تک پہنچ چکی ہو تو تم اپنی طاقت اور قوت کے بلبوتے پر اس کی روح کو لوٹا دو، حالانکہ تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو کہ اس پر موت کی غشی طاری ہے اور اس کی روح بس نکلنے ہی والی ہے، لیکن تم اس مرنے والے کی روح لوٹانے اور اس کی جان بچانے پر قادر نہیں۔ البتہ ہم اس وقت اپنے علم و قدرت کے ساتھ تم سے زیادہ اس مرنے والے کے قریب ہوتے ہیں کہ ہر چیز کو جانتے بھی ہیں اور سب کچھ کر بھی سکتے ہیں، لیکن تم اس چیز کو جانتے نہیں۔ جب تمہیں معلوم ہے کہ روح کو لوٹا دینا تمہارے اختیار میں نہیں ہے تو سمجھ جاؤ کہ یہ کام اللہ کے اختیار میں ہے، لہٰذا تم پر لازم ہے کہ اس پر ایمان لاؤ۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا
پھر وہ فوت ہونے والا اگر مقرب بندوں میں سے ہے تو راحت اور خوشبودار پھول اور نعمتوں کی جنت ہے۔ یہاں سے موت کے وقت مخلوق کے طبقات کے احوال اور ان کے درجات بیان فرمائے جا رہے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر مرنے والا آگے بڑھ جانے والے اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں میں سے ہے تو اس کے لیے موت کے وقت راحت، خوشبودار پھول اور آخرت میں نعمتوں کی جنت ہے۔ حضرت ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مقربین سے جو کوئی دنیا سے جدا ہوتا ہے تو اس کے پاس جنت کے پھولوں کی ڈالی لائی جاتی ہے، وہ جب اس کی خوشبو لیتا ہے تو اس وقت اس کی روح قبض ہوتی ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا اور اگر وہ دائیں جانب والوں سے ہو تو اے حبیب تم پر دائیں جانب والوں کی طرف سے سلام ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر مرنے والا دائیں جانے والوں میں سے ہو تو اے انبیاء کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کا سلام قبول فرمائیں اور ان کے لیے غمگین نہ ہو، اور وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے سلامت اور محفوظ رہیں گے اور آپ ان کو اسی حال میں دیکھیں گے جو آپ کو پسند ہو۔ بعض مفسرین نے ان آیات کے یہ معنی بھی بیان کیے ہیں کہ اگر مرنے والا دائیں جانب والوں میں سے ہو تو اے دائیں جانب والے موت کے وقت اور اس کے بعد تمہارے ساتھی تم پر سلام بھیجیں گے۔ آگے فرمایا اور اگر مرنے والا جھٹلانے والوں گمراہوں میں سے ہو تو کھولتے ہوئے گرم پانی کی مہمانی اور بھڑکتی آگ میں داخل کیا جانا ہے۔ اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ اگر مرنے والا جھٹلانے والوں گمراہوں میں سے ہو جو کہ بائیں جانے والے ہوں گے تو اس کے لیے آخرت میں کھولتا ہوا گرم پانی تیار کیا گیا ہے اور اسے جہنم کی بھڑکتی آگ میں داخل کیا جانا ہے۔ آیت نمبر 95 اور 96 میں فرمایا یہ بے شک اعلیٰ درجے کی یقینی بات ہے تو اے محبوب تم اپنے عظمت والے رب کے نام کی پاکی بیان کرو۔ یعنی مرنے والوں کے احوال اور جو مضامین اس صورت میں بیان کیے گئے اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے لیے تیار کی گئی ہے، جن نعمتوں اور اللہ کے دشمنوں کے لیے تیار کیے گئے جن عذابات کا ذکر ہوا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے جو دلائل بیان ہوئے، یہ بے شک اعلیٰ درجے کی یقینی بات ہے اور اس میں تردد کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پھر فرمایا فسبح تو اے محبوب تم پاکی بیان کرو۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت فسبح بسم ربک العظیم نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اپنے رکوع میں داخل کر لو، اور جب یہ آیت سبح اسم ربک الاعلی نازل ہوئی تو فرمایا اسے اپنے سجدوں میں داخل کر لو۔ تو اس آیت سے ثابت ہوا کہ رکوع اور سجود کی تسبیحات قرآن کریم سے ماخوذ ہیں، اور اسی آیت مبارکہ پر سورہ واقعہ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں الہ العالمین یا رب العالمین ہمیں قیامت کی حقیقت کو سمجھنے والا بنا، ہمیں اعمال کی فکر کرنے والا بنا۔ اے رب کریم ہمارے دلوں کو سختی، غفلت اور دنیاوی خواہشات سے محفوظ رکھ، ہمیں نیک اعمال کرنے والا بنا، صبر کرنے والا اور تقوی اختیار کرنے والا بنا۔ اے اللہ ہمیں اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما، ہمیں اصحاب الیمین میں شامل کر اور اصحاب الشمال کے انجام سے بچا۔ اے رب رحمان ہمارے اعمال کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ المبین۔